فاروق شمسی صاحب ہر وقت دل میں یہ ڈر ہے کہ دل یقین کرنے کو چاہتا ہے کہ اب 2 سال بعد یہ جینوسائیڈ رک گئی ہے، لیکن پھر یہ لگتا ہے کہ نہیں، جس طرح سے اسرائیلی گورنمنٹ نے 2 سال میں انتہائی غیر انسانی طریقے سے وہاں پہ امریکہ سے کتنے کارگو پلینز وہاں پر گئے اور ہتھیاروں کی بات ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ ایک طرح سے بڑا شرم کی بات ہے کہ تعریف کر رہے تھے کہ نیتن یاہو تو مجھ سے وہ والے ہتھیار مانگتا ہے جو امریکہ بناتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ان کا، تو ایک ہمیشہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ دیکھیں یہ بات 2 سال کی تو نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں جب سے ہم یہ فلسطین کا ایشو شروع ہوا ہے یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ یہ سوچئے نا کہ جیسے ہم آج اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کوئی آ جائے اور ہم اس کو ایک صوفہ پیش کر رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، پھر وہ ہمیں ہی باہر نکال دے اور ہم سارا قبضہ کریں تو کیا فیلنگ آپ کی ہوگی؟ اسی طرح اب اس ملک کے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے زندگیاں وہاں گزاری، جو فلسطینی تھے وہ رہ رہے تھے، اور یہ جب لٹے پٹے آئے تو انہوں نے ان کو شیلٹر دیا، ان کو کھانا دیا، ان کو رہائش دی، اور پھر آہستہ آہستہ وہی جو تھے وہ جو ہم سنتے آتے ہیں وہ کہ بھیڑیا داخل ہو جاتا ہے خیمے کے اندر، تو وہی بالکل کے ساتھ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ بیچارے جو ہیں، اور دیکھیے کہ ایک ایسا عجیب سا کام ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے اگر وہ جگہ لینی تھی، آپ نے قبضہ کرنا تھا، اس میں بھی تھوڑا سا تو آپ ایک لاجک لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنا بڑا فلسطین ہے، آپ آدھا ایک طرف کر لیتے، آدھا ان کو دے دیتے، آپ نے درمیان میں بیٹھ کر کو ویسٹ بینک کو لاک کر دیا، فلسطین اتھارٹی کو لاک کر دیا، غزہ کو لاک کر دیا، اور ایک نئے اس کو طریقے سے کیا، تو کرنا ہی تھا، بانٹنا ہی تھا، تو کم سے کم درمیان سے بانٹتے چلے، آدھا ان کو دے دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے یہ نہیں دینا، ہم نے رہنا ہے۔ آپ اس کو کچھ تو کوئی اس میں تھوڑا سا انصاف تو کوئی سوچتا ہے نا بندہ، نہیں انصاف چھوڑیے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے حصے جو ہے نا دیے میں، اس میں بھی وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، اپنی مرضی کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، اپنی مرضی کی جابس نہیں کر سکتے، اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہو وہ اپنی مرضی سے باہر علاج کے لیے نہیں جا سکتا، تو یہ تو صورتحال ہے۔ خیر اس کے اوپر آنے والے شوز میں بھی بات کریں گے، کچھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو حالات ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سیز فائر ہو چکا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا فاروق شمسی صاحب کہ یہ دن آئے گا کہ ہم یہ خبر بھی دے رہے ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور اس میں 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال کیسے بنی؟ دیکھیں یہاں میں ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ میں خود اس جنریشن میں سے جو ہم اکثر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی پاکستان اور افغانستان اسلامی ملک ہے برادر، جو کہ بظاہر بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، اور جی پاکستان نے اپنی کچھ ایسی پالیسیاں کی جس وجہ سے افغانستان آج یہ کر رہا ہے، ہمارے ملک کی بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی ایسے کرتی ہیں، مختلف ایسے اسکالرز بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ چلے اس کو ذرا دیکھتے ہیں، ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، تو میں حیران ہوا کہ یہ مت بہت ہی غلط ہے اور بہت ہی لوگوں کو مس کنسیپٹ ہے۔ میں نے پورے ایک فہرست بنائی اس کو کہ کیا کیا ہوا پاکستان کا، تو میں حیران ہوا دیکھ کے کہ 1947 جب پاکستان بنتا ہے اس سے پہلے ہی ڈونلڈ لائن کا ایشو اٹھایا جا چکا تھا، اور پھر 30 ستمبر 1947 کو یو این او میں حسین عزیز جو افغانستان کو نمائندگی کر رہے تھے، وہ واحد ملک تھا، وہ واحد نمائندہ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، تو اب اس وقت تو ہم نے کوئی افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کی تھی نا، ہم تو خود انہوں زیادہ تھے۔ آگے چلتے ہیں تو 1949 میں انہوں نے سردی تنازعات ہمارے سے شروع کر دیے، اور افغان پارلیمنٹ کے اندر جو ڈونلڈ لائن کا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور سردی جھڑپیں شروع کر دی۔ اب اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں 1950 آتا ہے، تو افغانستان کے اندر جو ہے نئے پختونستان، آزاد پختونستان کا ایک نعرہ لگوا دیا، اور پھر 13 کے وادی 13 میں ایک باقاعدہ آزاد عبوری حکومت بنوا دی، اور ساتھ ہی 6000 لوگوں نے وہاں ہم پہ حملہ بھی کیا جو پاکستانی فورسوں سے لڑا۔ یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہسٹری ہے اس کو مسخ کر دی، ہم مانتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ کام تو انڈیا نے ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں تو 1950 کے بعد 1960 آتا ہے، تو پھر 15,000 لوگوں نے باجوڑ پہ ان کی فورس نے حملہ کیا ہمارے اوپر، اس کو بھی ہم نے ٹیکل کیا۔ اب 1973 میں جا کر یہ سارا عمل ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں، آزاد پختونستان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اچھا 1960s کے اندر جب بلوچ اٹھے تو اس وقت بھی ان کو پناہ کہاں ملی؟ افغانستان کے اندر۔ جب نیب کی حکومت 1970s میں آ کے بھٹو صاحب نے ختم کی، وہ بھی نوجوان کہاں گئے؟ ان کو پناہ کہاں ملی؟ کابل میں۔ تو یہ وہ کر رہا ہے۔ پھر 1970s میں جا کے پاکستان نے پالیسی بدلی، 1947 سے لے کے دیکھیں اتنے سالوں بعد کہ نہیں اس کو تھوڑا ٹیکل کرنا ہے، تو اس کے لیے سمپل یہ ہوتا ہے جیسے کہ تمام دنیا کی جاتی ہے کہ اپنے فیورٹ جو بندے ہیں ان کو وہاں لایا جائے۔ اس کے لیے پاکستان نے کوشش کی، پھر کمیونزم کا نظام آ کے اس کے خلاف ویسے ہم لڑ رہے تھے، تو پھر بھٹو صاحب نے، یہ بھی یہاں بڑی غلط میت ہے جی کہ یہ کام ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا تھا، یہ کام
بھٹو صاحب نے کیا تھا. انہوں نے گلاب الدین حکمت یار صاحب, برہان الدین ربانی اور ان کو مولانا جو پروفیسر سیاف تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ کھڑے ہوں, اور پھر وہاں جا کے وہ کھڑے ہوئے اور پھر مسئلہ شروع ہوا. وہاں سے پاکستان کا رول انٹرفیئرنس شروع ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی سال ہیں اس کے اندر ہم پہ ہی ہو رہا ہے. اور حیات شیرپاؤ جو تھے وزیر اعلیٰ, ان کو قتل ہوا, وہ بھی وہاں. اور ایک تو جنرل چیز ہم سب نے سنی ہوئی, جب لیاقت علی خان صاحب کا شہادت ہوتی ہے تو وہ جو سید اکبر تھا وہ کہاں سے آیا تھا, سب کو معلوم ہے, وہ بھی افغانستان سے آیا ہوا تھا. اب ہمارا مسئلہ یہ, ہم پاکستانی جو اپنی ہسٹری کو خود نہیں جانتے, ہم وہ ہسٹری پڑھتے جو ہمیں دشمن پڑھا رہا ہے. اب یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, یہ آپ کوئی بھی بندہ بیٹھ کے تھوڑی ریسرچ کرے, اس کو سب ڈیٹا کے ساتھ مل جائے گی. یہ انٹرنیشنل وہ لکھی ہوئی چیزیں, اس میں نہ پاکستان کا کوئی رول ہے, نہ افغانستان کا, نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا, نہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا. یہ جو ایونٹ اگر یو این میں بول رہے ہیں حسین عزیز ہمارے خلاف, تو وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے لکھا. تو اتنے کے باوجود پاکستان نے جب یہ مسئلہ ہوا کمیونزم کا, تو ان کو مدد کی. کس ملک نے کس ملک کے لیے ہسٹری میں دیکھ لیجئے کہ اتنے دروازے کھول دیے ہوں, کہ جب ہم جو بچے تھے اسکولوں میں جاتے تھے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا یہ افغانی ہیں یا یہ ہمارے پاکستانی ہیں. اتنے کلوز, ہمارے کاروبار میں ہمارے ساتھ ہر چیز میں شراکت کی. ہم نے ان کو راستہ دیا, ہم اس امید پہ راستہ دیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. ہماری ایک چیز کانسیپٹ تھا جس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیا گیا, اور اس کے اوپر بہت سارے تانے دیے جاتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن کیا بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی, جب ایک ملک چھوٹا ہے اور اس بڑے ملک سے لڑنا ہے, آپ اپنے دوست بنانا چاہتے ہیں, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ بات بالکل ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت شاید کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن جب مشرف کے دور میں بھی جب یہاں پہ آپریشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی, 9/11 کے بعد کی جو صورتحال تھی, یہ میسج پاکستان کو دیا گیا تھا یا تو آپ کو ہم پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے, یا پھر خیر یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں, یا پھر آپ کو ہم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. تو چاہے وہاں پہ جہادی بنے, وہ بھی امریکہ کی انٹرفیئرنس کے وہ یو ایس ایس آر کا مقابلہ کرنے چاہتے تھے اس وقت بھی. اب پاکستان ایک کمزور ایک غریب ملک, پہلے ہی آدھا ٹوٹ گیا جو ہے, اس کے بعد ایک ریزسٹنس یا ایک وہ کہتے ہیں نا سروائیول موڈ میں ہونا, اور اس کے بعد پھر 9/11 ہو جانا, جب پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک طرح سے سائڈ لائن کر دیا گیا تھا اور سب کو ہی ایک طرح سے مجرم بنا کے پیش کر دیا گیا تھا. اس دور میں پاکستان پہ جو پریشر تھا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ تھا, اور اس کو ہینڈل کرنا, اس کے باوجود گھر کے دروازے کھولے نا کہ چلو ہم جو دشمن ہے تمہارا اس سے تو نہیں لڑنے کی سخت ہم نہیں رکھ سکتے, تم بھی نہیں رکھ سکتے. ہم آپ کو اگر کوئی وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آنا چاہتا ہے اس کو ایک محفوظ پناہ گاہ دے سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو بہت وہ کم نظری سے دیکھا جاتا ہے, اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں جنگ چل رہی تھی, آپ نے ان کو اپنی بیسز دی تو اس لیے ہمیں آنا پڑا. پاکستان نے تو جنگ نہیں نا شروع کی وہاں. جی بیسز کی جہاں تک بات ہے, ایئر بیسز جو ہے وہ قطر نے بھی دی تھی, قطر سے سب سے زیادہ حملے ہوئے وہاں, تو وہاں تو ناراضگی نہیں ان کی. ان کو مارا کس نے, ان کو سب سے پہلے رشیا نے ان کے ساتھ کی لڑائی. ٹھیک ہے, جب ہم نے ان کے دروازے کھولے, ہم نے ان کو اکوپڈ کیا, ہم نے ان کو ٹرینڈ کیا. رشیا کے ساتھ ان کی دوستی ہے. اچھا اس وقت جب امریکہ نے حملہ کیا, امریکہ سے ان کی دوستی ہے. جب امریکہ والے ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے, ان کے لیے ہم نے دروازے کھولے, ہم نے ان کو اپنے کاروبار میں اپنے گھروں میں داخل کیا. اس وقت جو حکومت تھی کرزئی کی یا اشرف غنی کی, اس کو کون سپورٹ کرتا ہے, انڈیا کر رہا تھا. ہم ان کے ساتھ تھے, آج یہ ان کے دوست ہیں. بھئی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ صرف بھلا کیا. تو یہاں تو پھر وہ بات ہے مولا علی کی بات آ گئی, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. نہیں چلے میں نہیں چاہتی کہ اس کو ہم اسلامک رخ بھی یا اسلامک لینس, بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے, لیکن ابھی بہت ساری ویڈیوز ہیں, مس انفارمیشن ہے. آدھی تو ان کی جو کیمپین ہے وہ انڈین میڈیا ہی چلا رہا ہے. تو اس میں وہ انہوں نے, مجھے کل ہنسی آ رہی تھی کہ جیسے وہ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران انہوں نے کراچی, لاہور اور اسلام آباد تباہ کرائے تھے, اب انہوں نے پشاور تباہ کرا دیا. ان کا ایک باقاعدہ میں نے کلپ دیکھا کہ انہوں نے دکھایا کہ اس کے اندر 2 بندے ہیں جنہوں نے, وہ فوج ہماری وردی بھی نہیں ہے, وہ پاکستانی فوج کی فوج بھی. میں نے کہا کہ ہماری وردی, اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ پنجابی ہیں, اور یہ, اور ان کو پنجابی بولنے بھی نہیں آ رہی. بالکل. تو خیر اس طرح کا پروپیگنڈا, مس انفارمیشن چل رہی ہے, اور اس میں پھر اگر وہ لائن والا آ جاتا ہے کہ یہ بارڈر نہیں ہے, ہم تو اٹک تک, اور یہ وہ, جیسے انڈیا بھی اکثر اس طرح سے باتیں, ابھی ان کے جرنلز آج کل بڑا فیشن میں آیا, پہلے اتنا نہیں بولتے تھے, اب چونکہ وہ 6-7 جو طیارے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ گرے ہیں, تو وہ اس کا وہ ایک درد جو ہے وہ اس میں اب آ کے بولتے رہتے. تو یہ صرف ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہو نا تو آپ کر لو, آپ باتیں نہ کرو. آپ باتیں اسی وقت کرتے ہو جب آپ کچھ کر نہیں سکتے.
اگر آپ پاکستان کو توڑ سکتے, ختم کر سکتے یا پاکستان کا وجود مٹا سکتے, کیونکہ پچھلے دنوں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ پاکستان نے کچھ کیا تو اس کو نقشے سے مٹا دیں گے انڈیا کی طرف سے, اگر آپ کر سکتے تو آپ ابھی تک کرنا چکے ہوتے. 77 ایئرز ہو گئے ہیں, آپ کو فرسٹ ڈے سے آپ نے دل سے قبول ہی نہیں کیا. 14 اگست کو بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے, اس کو بھی ایک طرح سے یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہو. تو اگر آپ ختم کر سکتے تو کر چکے ہوتے. دیٹ مینس کہ آپ ختم نہیں کر, جب آپ ختم نہیں کر سکتے کسی کو تو بہتر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے. اب افغانستان کا کیا مسئلہ تھا یہاں کی گورنمنٹ کہ ہمیں ایکسٹرنل فورسز انٹرفیئر کرتی ہیں. اب پہلی بار ایکسٹرنل فورسز وہاں سے گئی ہیں بھئی, اب کوئی ایکسٹرنل نہ فوج ہے, نہ فورس ہے, نہ حکومت ہے, نہ انٹرفیئرنس ہے. اب آپ ہی بادشاہ ہو, اپنے ملک پہ دھیان دو. ابھی بھی ان کو پاکستان کی پڑی ہوئی ہے. وہی تو المیہ ہے نا جس کی وجہ سے سارا پرابلم ہو رہا ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان کے حوالے سے, دیکھیے بات بڑی اچھی کی کہ جب وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے وہ آج جب ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اور جنرل شریف جو ہے ہمارے ISPR کے, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کچھ کیا, اور جب کیا تو دنیا کو پتہ چلا بھی. تو وہ تو اب بعد میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا یہ ہے وہ ہے, بلکہ پرانی چیزیں دکھا کے وہ, کیونکہ لازم بات ہے ان کو ٹیکنالوجی فلمیں بنانے کی تو اچھی ہے, ہمارے پاس تو نہیں, وہ ان کی تو بالی ووڈ چھائی ہوئی ہے, تو وہاں سے وہ بنا کے لا رہے ہیں. لیکن ریالٹی جو ہے وہ تو ٹرمپ صاحب ہر وہ ہے نا گھنٹے بعد بتا دیتے ہیں. کبھی 7 تک تو وہ لے گئے آپ ان کو. ابھی میں ریسنٹلی ان کا ایک کلپ دیکھ رہا جس میں وہ بیسٹ آف انڈیا سامنے بیٹھے تھے, کہتے کہ بیسٹ آف انڈیا سٹنگ ہیئر, تو وہ کہتے ہیں اس میں کہ جناب پاکستانی پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ میں نے ملینز لوگوں کی جان بچا لی. شاید ان کا حوالہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں تھی جس میں پاکستان نے 7 کے شوٹ ڈاؤن کر دیے. تو وہ ہے کہ اب دنیا ساری مان چکی ہے, ان کو بھی پتہ ہے, ایکچولی ان کے عوام کو بھی پتہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جو پہلے ہوا تھا مسئلہ جس میں ان کے وہ ابھینندن صاحب واپس کیے تھے, اس جو ہمارے انڈین دوست تھے نا وہ ان کا ایٹیچیوڈ اور تھا. لیکن ابھی جو ہمارے دوست ہیں وہ مانتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پتہ ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حکومت جھوٹ بول رہی ہے. تو نو, اب جہاں تک بات افغانستان کی ہے, میرا خیال ہے ہم بہت اچھے ہمسائے بن کے رہے تو زیادہ اچھی بات ہے. ہم دونوں ممالک کو, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا وہ ہر چیز ہماری ثقافت بھی بہت ساری, 4.5 کروڑ ادھر ہمارے بھائی رہتے ہیں جو پشتو اسپیکنگ ہے, اور ادھر تقریباً کروڑ کے قریب ادھر بھی ہیں. تو وہ ہمارے راستے ان سے رابطے بہت زیادہ اچھے ہیں. ہمارے جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے, مسائلوں کے نام لے لیں, ہر چیز پہ ان کا اثر آتا ہے. ایسا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسا, میرے خیال سے جو یورپ کے ممالک ہیں جن کی آپس میں اب بڑی دوستی ہے, ٹھیک ہے, ایک وقت میں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں رہے, کہ وہاں نہیں ہوتا ہوگا کہ مطلب بریگزٹ سے پہلے بھی یہ حالات یہاں یورپ میں نہیں ہوں گے کہ آپ بغیر کسی ڈاکیومنٹ کے, بغیر کسی کارڈ کے سیدھا چلے جا رہے ہیں, ایک سرحد سے نکلیں, ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر پار کر گئے, وہاں جا کے آپ کاروبار کریں, گھر لیں, پڑھیں, جو مرضی کریں, وہ شناختی کارڈ لے لیں اس ملک کا. بالکل. اور مطلب یہاں پہ نیشنلٹی میں, پاکستان میں نیشنلٹی جو تھی وہ دی گئی کہ لے لو آرام سے. کرکٹرز ہوں, انہوں نے پاکستان کے, اکثر لوگ جو دنیا بھر میں ٹریول کر پائے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ. تو مطلب اب آئی تھنک میرے خیال سے ان کی عوام بھی, افغان جو ہیں ہمارے بھائی, وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کیا کر رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. وہ خود میرے خیال سے اب جو نیکسٹ کوئی وہاں پہ حالات ہوں گے یا جنگ ہوگی, وہ انہوں نے اپنے آپ کی جان ان طالبان سے بھی ان کو چھڑانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب امریکی چلے گئے, رشینز چلے گئے, اب یہ جن کی وجہ سے پچھلے 30-40 سال سے وہ کبھی امریکی آتے ہیں کبھی رشینز آتے ہیں, اب ان سے بھی جان چھڑانے کا وقت آ گیا, اور آپ کے اپنے عوامی جو نمائندے ہیں ان کے آگے آنے کا وقت آ گیا. دیکھیں قطر میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد الیکشن ہوں گے, وہاں باقاعدہ ایک میوچول گورنمنٹ بنے گی جس کو آپ کہتے ہیں وہ مخلوط حکومت کہا جاتا ہے, وہ بنے گی. ابھی تک انہوں نے کوئی بھی معاہدہ پورا نہیں کیا. اس میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کسی بھی ملک میں آپ کے طرف سے دخل اندازی نہیں ہوگی. ابھی دیکھیں ایران نے ان کو بڑے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور آج کی جو ابھی میں آنے سے پہلے جو خبریں سن رہا تھا کہ ایران نے بھی اپنی کچھ فورس جو ہے بارڈر پہ لگا دی ہیں. چائنا بھی ان سے تھوڑا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, بھئی آپ کیا کر رہے ہو. تاجکستان کا بھی ان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے. اب وہ چاروں طرف سے جو ہے ان کے 5 بارڈر شاید 6 ملتے ہیں, ہر طرف سے ان کا پرابلم ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے اندر کنٹرول نہیں کر رہے. یہ غلطیاں ملک کرتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ایسے کی ہوں گی, بہت سے ممالک نے کی ہوں گی, لیکن وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. حیران کی بات کی ہے کہ یہ سیکھ نہیں رہے, کہ آپ کو پہلے آپ کا رشیا کا ایشو رہا, پھر آپ کا امریکہ کا ایشو رہا. آپ سوچئے اب ہم جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اسکول جاتے تھے تو ہمیں پتہ تھا افغان وار ہو رہی ہے. آج ہمارے بچے بھی اسکولوں سے یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں تو آج بھی افغان وار ہو رہی ہے. تو آپ سوچیں یہ قریباً 80 دہائی سے چل رہا ہے. بالکل, یہ اتنی لمبی وار چلی ہے کہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور بڑی اچھی انٹرسٹنگ ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی.